یہ ایک بہت اہم حکم ہے انسانی آزادیوں کے حوالے سے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی وکیل، کوئی بھی جج جو انسانی آزادیوں کے بارے میں سینسٹیو ہے، حساس ہے، وہ ایک بڑا آدمی ہے، وہ ایک بڑا جج ہے اور وہ ایک بڑا وکیل ہے۔ یہ جو تحریک ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی، یہ ایک مقصد کے تحت شروع کی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے انتخابات کے انعقاد میں جو ڈیلے کیا جا رہا تھا، جو طوالت کی جا رہی تھی، اس کے خلاف ہم نے یہ جیل بھرو تحریک شروع کی۔ اور یہ ایک بالکل منفرد واقعہ ہوا پاکستان میں کہ جب سینکڑوں لوگوں نے اپنے آپ کو، جس میں لیڈرشپ شامل تھی، شاہ محمود قریشی صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس تحریک میں اپنی گرفتاری دی، اس کے بعد اسد عمر صاحب تھے، پھر اعظم سواتی صاحب تھے، پھر اس کے بعد ہماری عمر چیمہ صاحب تھے، اس کے بعد ہمارے مراد روس، ولید اقبال، یہ تمام لوگ جو تھے وہ صف اول کی لیڈرشپ تھی۔ زلفی بخاری، جب راول پنڈی کا معاملہ آیا تو زلفی بخاری نے سب سے پہلے جو ہے وہ گرفتاری دی، ہمارے وہاں کے دوستوں نے گرفتاری دی، ملتان میں، ہر جگہ کے اوپر، گجرانوالہ میں یہ تحریک آپ کو سامنے نظر آئی۔ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، اور یہ تاریخی فیصلہ صرف پی ٹی آئی کے اس معاملے کے لیے نہیں ہے، یہ پریونٹیو ڈیٹینشن کا جو لا ہے اس کو ہی ڈیفائن کرتا ہے۔ اور جو یہ تحریک تھی جیل بھرو تحریک کے اوپر، جس طریقے سے ہیومن رائٹس کو آج پریزرو کیا گیا، مجھے بہت افسوس ہے اپنی اتھارٹیز کے اوپر، اسپیشلی جیل اتھارٹیز کے اوپر، کہ کس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل پریزنرز کے اوپر، میں آپ کو بتاؤں جب انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں یہ تحریک تھی تو انگریزوں کا سلوک ہندوستان کی قیادت سے بہت بہتر تھا بنسبت اس کے جو ہمارے پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ کیا گیا۔ ان لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، یہ صرف حکومت کو اور نظام کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کے جو جبر تھا، آئین کے اوپر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ گرفتاریاں قانون توڑ کے نہیں ہوئیں، یہ قانون کے نفاذ کے لیے کی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد ان کو سلیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، ان کو باہر سے کھانا نہیں دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جیسا جو صف اول کا لیڈر ہے، اس کو 4 دن نہ دوائی دی گئی، ان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ ان کو سونے کا کہا گیا، باوجود اس کے کہ ان کی کمر میں درد تھا، اور ان کو دوائی پین کلر تک بھی جو ہے ان کو نہیں دی گئی۔ اسد عمر صاحب کو اسی طرح سے ایک انتہائی ناگفتہ صورتحال میں رکھا گیا۔ زلفی بخاری صاحب کو اسی طریقے سے رکھا گیا۔ جو لوگ ہمارے سارے کارکنان تھے ان کے اوپر بدترین جو صورتحال ہے اس میں ان کو رکھا گیا۔ ان کو پریزنرز وین میں لمبے جو دور دراز کی جیلیں تھیں وہاں پہ بھیجا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ تنگ آ جائیں اور وہ لکھ کے دیں کہ ہمیں فوری رہائی چاہیے۔ لیکن میں ان تمام کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں، جس جمع مردی کے ساتھ انہوں نے یہ مقابلہ کیا اس ساری صورتحال کا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اپنی اس وقت تک ضمانت اپلائی نہیں کریں گے، رہائی کا اپلائی نہیں کریں گے جب تک یہ تحریک ختم نہیں ہوتی۔ اور بس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب یہ تحریک ختم کرنے کا اعلان ہوا تو اس کے بعد ان تمام دوستوں نے جو ہے وہ آج ہم نے تحریک انصاف کی طرف سے، ان لوگوں میں سے کسی نے جو ہے وہ نہیں کیا، تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے یہ پٹیشن فائل کی اور آج ان سب لوگوں کو رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل سے پنجاب میں جو الیکشن کیمپین ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ عمران خان 40 سے زیادہ شہروں میں کل ویڈیو سکرین سے خطاب کریں گے، اور کل کے بعد انشاءاللہ جو پہلا جلسہ ہے اس کی بھی اناؤنسمنٹ کل آ جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان کا جو اس وقت شیڈیول ہے ہمارے جلسوں کا وہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ باقی سیاسی جماعتوں سے بھی میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، نامزدگیوں پہ حکومتیں نہیں ہوتی، حکومت دینے کا اختیار، اقتدار دینے کا اختیار پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے عوام کو حاصل ہے، اور وہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر انہوں نے چوزن ریپرزنٹیٹیو نے، منتخب لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ منصوبوں کے افتتاح نہیں کر سکتی، بورڈز ڈائریکٹرز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکتی، اور وہ صرف وہ کام کریں گے جس کا امپیکٹ 90 دنوں تک ہوگا۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔
اور ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور نگران حکومت میں شامل لوگ جو ہیں میرا یہ خیال ہے وہ اپنا سامان باندھنے کی تیاری کریں اور جو ان کے پلان تھے وہ آج سارے ختم ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے دیے گئے شیڈیول کے بعد اب صدر مملکت نے اپنی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس اعلان کے مطابق الیکشن ہوں گے اور 1 مئی کو باقی پنجاب کے اندر منتخب حکومت، منتخب جو نئی اسمبلی ہے وہ وجود میں آ چکی ہوگی اور مئی کے پہلے 15 دنوں میں انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمیں پورا یقین ہے تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر رہی ہوگی.